بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مختلف ویڈیوز میں اس کی بیان کرتا رہتا ہوں، بیچ بیچ میں جب کوئی بات آتی ہے کچھ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو تلقین کی جاتی ہے میری طرف سے وہ درود شریف کی ہے کہ میں سب سے زیادہ ہر کسی کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی ہے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ جو مؤثر چیز جلدی عمل کرنے والی ہے وہ درود شریف ہے، کیونکہ میں نے اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھا۔ میں تو بہت زیادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا درود شریف پڑھنے کی۔ تو میں نے تو یہ چیز اپنے مشاہدے میں بھی رکھی ہے اور میں تو اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں اور میں پڑھتا بھی ہوں۔ تو اس سے جتنا فائدہ مجھے پہنچا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی انسان کہتا ہے میں پریشان ہوں، رشتہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، تو ویسے باقی وظائف تو اپنی جگہ ہے ہی، سب سے پہلے میں اس کو کہتا ہوں درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ درود شریف ہر چیز کے لیے آپ کو فائدہ کرتی ہے، جو آنے والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ کرتی ہے، جو ہے جس ٹائم ابھی اس کے لیے بھی فائدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو آتی ہے وہ بھی اسی کی برکت سے ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں میں سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ سب سے ضروری چیزیں یہ ہیں، خاص طور پہ شب جمعہ پہ، جمعرات کی جو رات ہوتی ہے اور جمعے کی مغرب سے پہلے کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی مغرب کے بعد سے جمعرات کی اور اگلے دن جمعے کی مغرب تک، یہ جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے لیکن جمعے والے دن خصوصی اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو وہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی وقت ملے تہجد میں پڑھ لیں جمعے والے دن۔ بزرگوں کا معمول ہے کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے اور پھر درود شریف پڑھتے تھے، تو ہم نے بھی وہی چیز سیکھی ہے۔ تو آپ شب جمعہ میں رات کو پڑھ لیں، جمعرات کی رات تہجد میں اٹھ کے پڑھیں۔ جمعے والے دن جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ، آج کل تو کیونکہ دن چھوٹے 1 گھنٹہ نکلتا ہے، تو اس میں بیٹھ کے وہ پڑھیں۔ تو درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ چیز آپ کو اپنی لائف میں بھی نظر آ جائے گی۔ حدیث کے اندر درود شریف کی کیا فضیلت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت انس راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جس انسان نے ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجا، آپ سے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے جو ہے بلند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس سب سے چھوٹا درود یہ ہے۔ باقی تو درود شریف جو درود ابراہیمی ہے اس کے سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے، ثواب بھی اس کا سب سے زیادہ۔ وقت کم ہے، نہیں پڑھا جاتا، لمبا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اب میں نے 2 دفعہ بھی پڑھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ پڑھ لیا، اب میرے 30 رحمتیں مجھ پہ نازل، 30 درجے میرے بلند اور 30 نیکیاں مجھے ملیں گی، بس۔ اب اس میں کیا ٹائم مجھے لگا، 2 سیکنڈ لگے بس، اور اس میں کوئی وقت نہیں لگا۔ تو یہ چیز ہے، انسان اس چیز کو سمجھے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان شروع کر سکتا ہے۔ اس کو نسائی نے جو ہے وہ روایت، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت انس جو ہے وہ اس کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، امام نسائی نے اس کو۔ دوسری جو حدیث ہے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، حضرت ابن مسعود کی وہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ سب آدمیوں میں سب سے زیادہ قرب جس آدمی کو ہوگا، جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، وہ ہوگا جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ قیامت والے دن جہاں پر سب کو، ہر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی شفاعت کی، بخشش کی، گناہوں سے معافی کی۔ اس کو روایت کرنے والے جو ہیں، راوی جو ہے امام ترمذی ہیں، یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو نقل کی اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد ابن مسعود سے روایت ہے، یہ چوتھی حدیث ہو گئی، وہ فرماتے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ملائکہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ زمین میں سیاحت کیا کرتے ہیں، یعنی ٹہل رہے ہوتے ہیں، سیاحت کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور میری امت کا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہم درود پڑھتے ہیں یہاں سے تو وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، یہ فرشتے سیاحت کر رہے ہوتے ہیں، یہ لے کے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا امتی ہے، اس نے یہ درود شریف آپ کے لیے تحفتاً بھیجا ہے، اور اگر وہیں جو روضہ رسول پہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن لیتے۔ تو دونوں طریقے سے آپ کو لیے فائدہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ حدیث میں ذکر ہو جاتا کہ جو میرے روزے پہ آ کے پڑھے گا میں اس کو سنتا ہوں، باقی کسی کا نہیں میرے پاس پہنچتا، تو پھر انسان کہتا اب ہم کیا کریں، جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ جو روزہ رسول پہ نہیں جا کے پڑھ سکتے، جو نہیں جا سکتے، تو یہیں سے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ سے کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اور نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ امتی ہے، یہ نام ہے اور اس نے یہ درود پڑھا۔ آخری حدیث جو یہ سنن نسائی کی حدیث تھی، تیسری حدیث جو میں نے بتائی، چوتھی حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو، وہ شخص، اور آپ سے کون فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو
کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، جان بوجھ کے بھولے سے اگر کسی کا دھیان نہیں گیا یا کسی نے بھول گیا پڑھنا، غلطی سے ہو گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے. جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، وہ درود نہیں پڑھ رہا، تو وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہے، اور جو دنیا میں ہے تو پھر آخرت میں بھی ہے. تو اس لیے درود شریف کی جہاں آپ لوگ باقی ذکر اذکار کرتے ہیں، وہاں پہ درود شریف کی اپنی ذکر اذکار میں ضرور جو ہے نا اس کو شامل کرنے، اگر نہیں کیا ہوا تو. درود شریف کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ والا پڑھنا ہے یا یہ والا پڑھنا ہے. درود ابراہیم کی روزانہ ایک تسبیح بھی اگر آپ پڑھ لیں گے درود ابراہیم کی، تو وہ آپ کی بہت ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، تو آپ چھوٹا درود شریف جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھنا ہے تو اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب پڑھ رہے ہوں تو اس ٹائم توجہ جو ہے وہ گنبد خضرا یا روضہ رسول کی طرف توجہ ہو. اور ایسے وقت میں پڑھیں جب خاموشی ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی کام وغیرہ نہ ہو. تو ایسے ٹائم پہ پڑھیں اس کو، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو کتنے فائدہ ہوگا آپ لوگ اپنی زندگی میں خود ہی اس کو محسوس کر لیں گے.